بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نحو امید کرتا ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ آج 12 اگست 2020 بروز بدھ، باب 2 مرزا غالب کے عادات و خصائل، مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو بیٹا یاد رکھیے گا، الطاف حسین حالی مرزا غالب کے شاگرد تھے اور پانی پت میں پیدا ہوئے تھے۔ الطاف حسین حالی کے متعلق کچھ اہم نکات جو کہ کتاب میں دیے گئے ہیں، میں نے ان کو خط کشید کر لیا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہیں۔ یاد رکھیے گا بیٹا، 1837 میں الطاف حسین حالی پیدا ہوئے تھے اور 1914 میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ الطاف حسین حالی ان کا تخلص اور یہ علامت تخلص ہے۔ پانی پت میں پیدا ہوئے، یاد پڑھ آپ نے سارا لینا، لیکن جو ضروری باتیں وہ میں نے خط کشید کر دی ہیں۔ ان کے اجداد اباؤ اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے۔ اس کے بعد غالب اور شیفتہ کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اب اس کے بعد حالی کے متعلق، حالی سوانح نگار، مضمون نگار اور نقاد ہیں جی۔ ان کی مشہور کتابوں میں حیات جاوید، یادگار غالب، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری اور مد و جزر اسلام شامل ہیں۔ آخر الذکر کتاب، یعنی کہ وہ کتاب جس کا آخر میں ذکر کیا گیا، مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی جی۔ یہ کافی ہے بیٹا، اتنا تعارف۔ ہو سکتا ہے کہ ایک معروضی میں پوچھ لے، ہو سکتا ہے نہ پوچھے، مگر تاریخ پیدائش 1837 اور تاریخ وفات 1914 آپ نے اچھی طرح یاد رکھنے عیسوی۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر نثر کی طرف چلتے ہیں۔ مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ اخلاق خلق کی جمع، کردار وسیع کشادہ۔ وہ ہر شخص جو ان سے ملنے جاتا تھا، ملنے جانا ملاقات کرنا، کن سے؟ غالب سے۔ یہ لکھ رہے ہیں الطاف حسین حالی۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ غالب کے اخلاق بہت وسیع تھے، اور بیٹا حدیث بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ اگر کوئی شخص غالب سے ملنے جاتا، بہت کشادہ پیشانی سے ملتے، کشادہ پیشانی سے مہر و محبت سے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ اشتیاق شوق، رغبت، کشش۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے۔ باغ ہو جانا، بہت خوش ہو جانا۔ ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے، غم زدہ۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت قوم، مذہب دین، نہ صرف دلی ہندوستان کا شہر، یہ ہندوستان کا دارالحکومت بھی ہے بیٹا، یاد رکھیے گا۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ہر ملت کے نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، بے شمار لاتعداد۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، ان کے ایک ایک حرف لفظ سے مہر محبت، انس، پیار، غم خواری، ہمدردی و یگانت محبت ٹپکی پڑتی ہے، ٹپکنا، ظاہر ہونا۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمہ فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین فرض جی۔ اس کے بعد ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، استعمال ہوتا تھا۔ وقت صرف ہونا، وقت گزرنا۔
بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے، رکتے نہ تھے، پرہیز نہ کرتے تھے۔ باز نہ آنا، نہ رکنا، نہ پرہیز کرنا۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ تنگ دل، پریشان، برا لگنا۔ تنگ دل نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، برا نہ لگنا۔ غزلوں کی اصلاح درستی۔ بیٹا یاد رکھیے گا کہ درستگی کوئی لفظ نہیں ہے، غلط العام ہو چکا ہے، لفظ ہے درستی کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں سوا علاوہ ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ خالص و مخلص، سچی محبت کرنے والے، پکے یار۔ وہ ان کی تکمیل کرتے تھے۔ کون تکمیل کرتے تھے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، تکمیل مکمل۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے، بیرنگ خط بغیر ٹکٹ کے، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا تھا۔ ناگوار نہ گزرنا، برا نہ لگنا۔ اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ آگے آئیے، یہ ایک پیراگراف بیٹا اور اس کے ساتھ کر لیتے ہیں، یہ دہرائیے تو آپ کو یہ جلدی کرنا چاہیے۔ مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غایت تھا۔ مروت اور لحاظ یہ دونوں مترادف ہیں، طبیعت عادت، بدرجہ غایت بہت زیادہ تھا۔ باوجود یہ کہ اس کے علاوہ اخیر عمر، آخری عمر، بڑھاپا، وہ اشعار کی اصلاح دینے سے بہت گھبرانے لگے تھے۔ اشعار کی اصلاح، اشعار کی درستی، گھبرانا، پریشان ہونا۔ بائیں ہمہ کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہ کرتے تھے۔ بائیں ہمہ اس سب کے باوجود، اخیر عمر کے باوجود، بیماری کے باوجود، اگر کسی کا غزل یا قصیدہ آ جاتا تو وہ اصلاح کے بغیر واپس نہ دیتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں؟ مرزا اسد اللہ خان غالب، یہ ان کی بات ہے۔ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا۔ احباب حبیب کی جمع، مطلب دوست۔ خدمت بجا لایا، خدمت کرنا۔ اوراق اشعار دیکھتا تھا۔ اوراق اشعار دیکھنا، اب یہ بات نہیں ہے کہ غالب نے کبھی شعر نہیں دیکھے تھے، وہ تو خود غزلیات کی دنیا کے بے تعداد بادشاہ ہیں۔ میر کے بعد عظمت غالب کو ملی اور غالب کے بعد اقبال کو۔ اوراق اشعار دیکھنے سے یہاں پہ مراد ہے کہ اصلاح کی غرض سے اشعار کے اوراق دیکھنا، کہ کہیں کوئی غلطی، کہیں کوئی وزن میں کمی بیشی یا کہیں اصلاح کی ضرورت ہے تو وہ درست فرماتے تھے اور اصلاح دیتا تھا۔ اصلاح دینا، درست کرنا۔ اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے، یعنی کہ آنکھ سے بڑھاپے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے۔ ضعف، کمزوری، بڑھاپے کے باوجود نہ آنکھ سے اچھی طرح دیکھا جاتا ہے اور نہ ہاتھ سے ٹھیک طرح لکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اخیر عمر اور بڑھاپے کے باوجود بھی کوئی غزل یا قصیدہ یا کوئی شعر یا اوراق اشعار اصلاح کے لیے آ جاتے تو مرزا اسد اللہ خان غالب کبھی بھی ان کو یوں ہی واپس نہ کرتے، بلکہ اصلاح کی جہاں ضرورت ممکن ہوتی تو وہ اصلاح کر کے انہیں واپس کرتے۔ یہ تھے بیٹا مرزا اسد اللہ خان غالب کے اخلاق کے چند پہلو۔ اتنا یاد کریں، یاد کرنے کے بعد پہلے پیراگراف کی تشریح بھی کریں اور خلاصے کی صورت میں بھی ان لائنوں کو لکھیں۔ مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ان کا تخلص ہے۔ سبق کا عنوان مرزا غالب کے عادات و خصائل، اور ہاں، عادات عادت کی جمع ہے، خصائل خصلت کی جمع ہے، یہ دونوں مترادف ہیں۔
خصائل خصلت کی جمع ہے جس کا مطلب ہے عادت، خصائل کے معنی ہوئے عادتیں۔ رمضان سکندر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔